سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس احتجاج کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ لاسٹ پروگرام نے آپ نے 16 یا 23 کہا تھا، قریب ہی آپ تھے، 24 کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ 24 ہی کیوں؟ نومبر کے مہینے کا انتخاب ہی کیوں؟ دیکھیں، ایکسپیکٹڈ تھی، میں نے اسی لیے یہ تاریخ دی تھی اور پارٹی کے ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے یہ تاریخ تھی۔ لیکن پارٹی کی لیڈرشپ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو کال دی گئی ہے، ابھی تک حکومت پر اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ خود پارٹی کے لیے چیلنج اور بڑا امتحان ضرور بن گیا ہے، اور ان کی قیادت جو ہے وہی امتحان میں پڑ گئی ہے۔ دیکھیں، اختلاف کی جہاں تک بات ہے، کیا آپ کو سین پہ اس وقت پارٹی کا چیئرمین نظر آ رہا ہے؟ کیا سیکرٹری جنرل نظر آ رہا ہے؟ کیا پارلیمان اپوزیشن لیڈر نظر آ رہا ہے؟ اس وقت آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہہ دیا کہ جی انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے کال نہیں دی، اور علیمہ خان صاحبہ کا جب آپ نام لے رہے ہیں، میں نے تو آپ کو ایک ڈیڑھ سال پہلے کہا تھا، یاد کریں، میں نے کہا تھا کہ بالآخر چونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، بالآخر آپ کو اپنے گھر والوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی تو ہیں، جہاں تک بشریٰ بی بی کی بات ہے کہ بات یہ کہ نمبر ایک تو پہلے کال کی بات ہم کر لیں کہ یہ نتیجہ خیز اس لیے ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ کال کیوں دی، اس لیے کہ جس کیفیت میں انہوں نے یہ کال دی ہے اس وقت پارٹی کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک انتشار تھا، خلفشار تھا، باندھ کی بولیاں چل رہی تھیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو شاہ سوار ہے پختونخوا کا چیف منسٹر، وہ بھی اس کے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوئے تھے، اور ان ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بڑی کال ان کی ضرورت بن گئی تھی۔ اب اس کے کئی سارے معنی نکالے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ بشریٰ بی بی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ میرا اور ان کا ایک ہی ضلع سے تعلق ہے، میں ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ جماعتی سیاست میں تو شاید وہ اپنا کوئی کردار نہ ادا کریں، لیکن بنیادی کے جو فیصلے ہیں ان میں ایک ان کا رول ہے، اور اس لیے کہ جو خاتون جو ہے، دیکھیں آپ صدارت کہیں یا جو بھی کہیں، وہ خاتون اتنی طاقتور ہے اس پارٹی کے اندر کہ جو خاتون ایک پاکستان کے بڑے صوبے کا چیف منسٹر، جن کے کہنے پہ وزراء بنتے تھے، جن کے کہنے پہ بڑی اہم پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی، تو اب کیا پارٹی فیصلے نہیں ہوں گے؟ اور یہ بات ضرور ہے، چونکہ ان کی دسترس ہے بانی پی ٹی آئی تک، تو لہٰذا انہوں نے ایک ذریعہ ضرور بنایا، لیکن میں انہیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، چونکہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ برادری بہت تیز ہے اور وہ بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ابھی پروگرام سے پہلے میں نے ان کی پارٹی کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا وہ جماعتی طور پہ بھی کوئی رول ادا کر سکیں گی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی امبیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ یہاں تک معاملات کیوں پہنچے ہیں۔ البتہ میں یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا، ہم تو یہ گروپ بھی سن رہے تھے، ایک طرف علیمہ خان گروپ ہے، ایک طرف بشریٰ بی بی کا گروپ ہے۔ دیکھیں، علیمہ خان رول ادا کر سکتی ہیں سیاسی محاذ پر، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے بیگم کلثوم نواز کا رول دیکھا ہے، ہم نے بیگم نصرت بھٹو کا رول دیکھا ہے، اور میں نے اس لیے ڈیڑھ سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ بات بھی کر سکتی ہیں، ان کا ایک پس منظر بھی موجود ہے، لیکن جب بشریٰ بی بی بھی ہوں، علیمہ خان بھی ہوں، تو پھر کس کی چلے گی؟ ڈومینیٹ کون کریں گی؟ بنیادی فیصلوں میں بڑا کردار ضرور ادا کریں گی، لیکن وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلیں گی۔ علیمہ بی بی کا اس میں رول ضرور ہے، علیمہ بی بی نکلیں گی، ورکرز بھی ان کے پیچھے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ 24 نومبر کی کال فیصلہ کن ہوگی، مجھے نہیں فیصلہ کن نظر آتی، اور ابھی تک میں اس آپشن کو مسترد نہیں کرتا، چونکہ ان کی پارٹی کے اندر پنجاب کا محاذ سب سے بڑا ہے، جہاں تو سانپ سونگھا ہوا ہے، سندھ میں کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، پختونخوا کے اندر حکومت آپ کی ہے، وسائل آپ کے ہیں، فضا آپ کی ہے، وہاں آپ جو کچھ مرضی کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی چیف منسٹر کو اسلام آباد پر حملہ آور ریاست نہیں ہونے دے گی، اور خود اسلام آباد کے حوالے سے قانون سازی بھی موجود ہے۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن ان چیف منسٹر کو تو خود شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا نا، پچھلے احتجاج میں انہوں نے جو کچھ کیا، اب ان پر ریلائی کیا جائے گا؟ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے ذریعے کال آتی تھی، اس دفعہ ان کے ذریعے نہیں آئی، اس لیے کہ وہ وقت پہ نہیں پہنچتے، وہ چونکہ دونوں طرف انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے، وہ چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر ایک بڑا ذمہ دار منصب ہوتا ہے، میں نے اس لیے کہا۔ اور اب شاید آپ کو معلوم ہو کہ 18 نومبر کو ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم نے دعوت دی ہے انہیں، وہ پروٹوکول کے ساتھ ڈی چوک آئیں گے اور یہاں پر اسلام آباد کے اندر چیف منسٹر پختونخوا کو حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، تحریک انصاف پختونخوا ضرور حرکت میں آئے گی، پختونخوا پہ اگر اعتماد کر رکھے وہ سارا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ رجوع کر لیں تو زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، مجھے بتائیے کہ بلاول کے جو شکوے شکایات ہیں کس حد تک درست ہیں؟ کون صحیح ہے اس معاملے میں اور کون غلط؟
دیکھیں یہ سیاست میں نا ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، اور وقت پہ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے مفادات یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی پریس کانفرنس میں اس کال پہ رد عمل دیں گے جو 24 تاریخ کی کال تھی، اور وہ کال آ چکی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں اس کال اور اس کی ٹائمنگ زیر بحث ہے۔ اگر انہوں نے ساری پریس کانفرنس میں کسی بات پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو یا تو وہ عمران خان صاحب تھے یا ان کی کال تھی۔ اب جن ایشوز کو انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے وہ قانون سازی کا کریڈٹ تو سارا وہ لے رہے تھے کہ جی انہوں نے اسے یقینی بنایا۔ پھر انہوں نے انٹرنیٹ کی بات کی ہے، تو انٹرنیٹ کا ایشو آج کا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو طویل عرصے سے جاری ہے، ایک دفعہ بھی انہوں نے اس پر بات نہیں کی۔ اس پر جھوٹ بول رہی ہے نا، نہیں تو پھر لیکن بات یہ کہ وہ اس طرح کے اختلافات، چونکہ وہ دوسری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اس حکومت کے اندر دوسری بڑی اتحادی پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں جب گورنمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہوا کوئی نظر آئے تو اس کا مقصد مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی اتحاد توڑنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ ایک بندوبست کا حصہ ہے، اور یہ بندوبست رہنا ہے اور یہ ابھی چل رہا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عزت نہیں مل رہی، عزت سے مراد کیا ہے؟ جی عزت سے مجھے نہیں پتا کہ ان کی مراد کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب کبھی ذکر کرتے ہیں وہ ہر جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، ان کے ٹورز میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ عزت انہیں خود واضح کرنا پڑے گا کہ عزت کی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی ہے۔ اور بات یہ کہ ابھی کچھ روز پہلے تک وہ سارا کریڈٹ وہ شہباز شریف صاحب کو دے رہے تھے، شہباز شریف صاحب انہیں دے رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کی بات ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ دیکھیں گے 1-2 روز کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کریں گے بلاول، اور نہیں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو کسی نہ کسی طرح وہ شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ کی تائید کرتے نظر آئیں گے، یا پھر وہ رد عمل کا اظہار کریں گے، چونکہ اس وقت اس کال پہ رد عمل دینا سب کی ضرورت ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں تو وہ لازمی اس پہ رد عمل دیں گے۔ البتہ ان کے کوئی تحفظات ہیں تو شہباز شریف صاحب سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی شخص ایسا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتا ہو یا عمل جانتا ہو، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے یہ تحفظات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، لہٰذا کہتے ہیں وہ ٹائمنگ کا جو درست استعمال کرتا ہے نا اس کو پھر وہ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ جو نیرو والا ایشو بھی ہے وہ ان کا ایشو نہیں ہے، وہ کسی اور کا ایشو ہے، وہ ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ حل ہو جائے گا۔